بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدود الہی کو قائم کرنے اور ان میں سستی برتنے والوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی دریا یا سمندر میں ایک قوم کشتی پر سوار ہوئی اور کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصے کو بذریعہ قرآن دازی ان میں تقسیم کیا گیا۔ بعض کو اوپر والا حصہ ملا اور جبکہ بعض کو نیچے والا حصہ ملا۔ اب جب نیچے والے بالائی حصے پر جا کر پانی لاتے تو وہ پانی اوپر والوں پر گرنے لگا، تو اوپر والے کہنے لگے اب ہم تمہیں اوپر آنے نہیں دیں گے، تم ہمیں اذیت دیتے ہو۔ اس پر نیچے والوں نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم نچلے حصے میں سوراخ کر دیتے ہیں اور دریا سے پانی نکال لیں گے۔ اب اگر اوپر والے ان کو اس کام سے باز رکھیں تو سب محفوظ رہیں گے، لیکن اگر وہ انہیں نہ روکے تو سب کے سب دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال کے ذریعے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے فریضے کو ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا ہمیں کیا، تو یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جس طرح کشتی میں سوراخ کرنے والا اکیلا غرق نہیں ہوتا بلکہ کشتی میں سوار سب لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر برائی سے روکا جائے تو سب لوگوں کو نجات ملتی ہے، ورنہ مجرمین اپنی جرائم کی بنا پر اور نہ روکنے والے برائی سے نہ روکنے کا فریضہ ترک کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ برائی کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر اپنا عذاب بھیجے۔ ان احادیث مبارکہ کے پیش نظر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے طاقت کے ذریعے برائی کو روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں تو وہ زبان کے ذریعے اس برائی کو روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو وہ اس برائی کو دل میں برا جانے، اور اگر طاقت رکھنے کے باوجود وہ برائی کو نہ روکے اور اس پر راضی رہے تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوگا۔ اور ایسے حالات میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں سب پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔